بیٹا یہ جو پیغام صوفیہ کرام کا جو پیغام تھا وہ انصاف کا پیغام تھا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انصاف کا ترازو جب اٹھائیں گے تو پھر اس کا فیصلہ کیا ہوگا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ صوفیہ کرام اور اولیاء کرام کے پیروں کو چومتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اور جو ان کا پیغام ہے اس پیغام کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہر وقت انصاف کے لیے آواز بلند کیے اور ہر وقت ہم انصاف کے تلاش میں ہیں، اور یہ انصاف ڈھونڈنے میں ہمارے کارکنوں کو بہت قربانی دینی پڑی، مگر سب نے خوشی سے قربانی دی. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 1988 میں عوامی حکومت کبھی بھی آسان وقت میں بنی نہیں ہے. اس کی تشکیل مشکل وقت میں رہی ہے، بحران کے وقت میں رہی ہے، جب دوسرے لوگ ڈرتے تھے اور گریز کرتے تھے. جب ایک بحران ہوتا تھا تو عوام کی رخ پیپلز پارٹی کے طرف ہو جاتی تھی کہ یہ وفاقی جماعت ہے، یہ عوامی جماعت ہے، یہ جمہوری جماعت ہے، ان کے کارکنوں نے ملک کی یکجہتی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ آ کر کے ملک کو بچائیں. یہی بات ہوا تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالا. اس وقت ملک دو حصے میں ہو گیا تھا. جنرل مانک شو کہہ رہا تھا کہ میں ہندوستان کے لوگوں کو ایک اور تحفہ دوں گا، اور اس وقت جب سازشیں ہو رہی تھی ملک کو توڑنے کے لیے، شہید نے حکومت سنبھال کر کے ملک کو مضبوط بنایا. باعزت طریقے سے جو سرزمین ہندوستان نے چھینی تھی وہ ملک کو واپس عزت طریقے سے واپس دلوایا. 90,000 قیدی جن کو ہندوستان کے کیمپوں میں رکھا گیا تھا ان کو باعزت طریقے سے لایا گیا. اور خالی یہ نہیں مگر ملک کو ایک ایسے آئین دیا گیا جو متفقہ تھا، جو اسلامی تھا، جو جمہوری تھا اور جو سب کو تسلیم تھا. ایک ایسے آئین جو وفاق کے نظام کے آئینہ تھا اور ہر صوبے کو اپنے صوبائی معاملے چلانے کے لیے حق بھی دیا گیا تھا. اور خالی یہ نہیں مگر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے عوام کی دعاؤں کے ساتھ ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنائی اور کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس بنائی اور کراچی شپ یارڈز بنائی. اور پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے جو پاکستان کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے بانی تھے. آج اگر ہم محفوظ ہیں، آج اگر کوئی ہمارے خلاف جارحانہ حرکت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں خراج تحسین اور خراج عقیدت اس شہید کو پہنچانا چاہیے جس نے ہمیں یہ پروگرام دیا. یہ قوم ایک عزت والی قوم ہے. یہ قوم قومی ہیروؤں کو یاد کرتی ہے اور یہ قوم اس منتخب وزیر اعظم کو یاد کرتی ہے جس نے ہم سب کو زندہ رہنے کا موقع دیا. کیونکہ آج اگر پاکستان کے اندر ہمارا پرامن نیوکلیئر پروگرام نہیں ہوتا تو کتنے کتنے دشمن آنکھ اٹھاتے اور ہمارے طرف دیکھتے. خود زندہ نہیں رہا، خود جان دے دیا تاکہ آپ سب زندہ رہیں، اور کیونکہ اس نے جان دے دیا آج وہ بھی زندہ ہے. اور خالی یہ نہیں مگر جب پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت منتخب ہوئی وہ بھی آزمائش کا وقت تھا، وہ بھی بحران کا وقت تھا. ایک غاصب اچانک ایک دن اس کا ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا اور وہ مر گیا، اور اس کے ساتھ اس کے رفقار بھی مر گئے. اور اس وقت ملک کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی، ایک قیادت کی فقدان پیدا ہو گئی کہ ابھی کیا ہوگا. مگر انتخابات کا راستہ طے کیا گیا اور وہ انتخابات میں
धांधली करने की कोशिश की गई। उस वक्त भी हमने कहा था कि 26 कौमी असेंबली के सीटों में धांधली की गई। अचानक उनने ले आए कि शनाख्ती कार्ड का शर्त होगा ताकि जो गरीब लोग हैं वो वोट नहीं दे सकें। मगर इन सब रुकावटों के बावजूद अवाम ने अपने अवामी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया और रुजत पसंद कुव्वतों को फिर सर झुकाना पड़ा, क्योंकि अवाम की हुकूमत मुंतखब हुई थी और अवाम की हुकूमत काम शुरू की, मईशत को मजबूत करने के लिए काम शुरू की। जो बजट डेफिसिट था 8.5% से 6.5% तक ले आए और साथ जो महंगाई थी उसको 14% से 5.5% तक ले आया। तेल का जो था उस वक्त 30,000 गैलन हर साल होते थे और उसके पैदावार में इजाफा हुआ और 60,000 गैलन हर साल हर दिन तैयार हो गए। और साथ साथ प्लेसमेंट ब्यूरो कायम किया गया ताकि नौजवानों को नौकरी मिले। मगर रुजत पसंद कुव्वतों को ये पसंद नहीं आया। उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ये पसंद नहीं आया कि एक हुकूमत आई है जिसके हाथ में भिटाई का पैगाम है, सूफिया कराम का पैगाम है, औलिया कराम का पैगाम है, इंसाफ और सच का पैगाम है। एक हुकूमत आई है जो अल्लाह के सिवा किसी से डरती नहीं है और गरीबों के लिए इंसाफ करेगी। और उन लोगों ने अवामी हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू किए जो साजिशें हुकूमत के खिलाफ नहीं थे, जो साजिशें मजदूरों और किसानों के खिलाफ थे, नौजवानों और शागिर्दों के खिलाफ थे। वो साजिश एक हुकूमत के खिलाफ नहीं थे, वो साजिश जालिमों के थे, मजलूमों के खिलाफ। और ये साजिश कर रहे थे क्योंकि वो अवाम के कुव्वत से डरते थे। और यही वजह है कि उन लोगों ने बेतहा पैसा इस्तेमाल किए, मंशियात का पैसा इस्तेमाल किए, किरदार कुशी के मुहिम को जारी किए कि हम अवाम की हुकूमत को कैसे हटाएं। वो सोचते थे कि अगर हम जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करेंगे तो उनकी जमात जो गरीबों की जमात है, जो नाउमीद लोगों के लिए उम्मीद है, जो किसानों और मजदूरों और मजलूमों की जमात है, ये तितर बितर हो जाएगी। मगर उनकी हर साजिश कल भी नाकामयाब हुई और उनकी हर साजिश आज भी नाकामयाब होगी, क्योंकि ये जमात किसी फर्द की जमात नहीं, ये जमात अवाम की जमात है। और अवाम के दिलों को कौन छीन सकता है।